بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا، یہاں تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہونا ہی ہے، لہٰذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی آخر کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا تھا۔ چنانچہ جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ کہا، نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضور نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے؟ کہا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل میں نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، اور جب میں جنگل میں گیا واقعی وہ جنگل تو بہت خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک نہیں کھایا، اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ حیران کر دینے والا منظر تھا۔ پہلے میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بھیڑ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا، لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، تو دوسرا کیا دیکھا؟ کہا، میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں یہ سب مناظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا،
کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے سلام پھیرا اور کہا کہ عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو آخر حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہا کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، اس سے پہلے تو ہم کبھی نہیں ملے، ملاقات نہیں ہوئی، تو آخر آپ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت آخر کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آپ تو یہ بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ کیسے یاری کر لی، یہ تو غذا ہے ان کی۔ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔